السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، آج واجب، سنت، حرام، مکروہ وغیرہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب کی کیا تعریف ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ واجب وہ حکم ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، یعنی حدیث و احادیث اور مجتہد کے قیاس سے، حدیث، احادیث اور مجتہدین کے قیاس سے جو ثابت ہو اسے واجب کہتے ہیں۔ اس کا درجہ فرض کے برابر ہے۔ واجب کا درجہ فرض کے برابر ہوتا ہے۔ واجب اور فرض میں فرق اتنا ہے کہ واجب کا منکر، یعنی واجب کا انکار کرنے والا، وہ فاسق و فاجر قرار پائے گا، اور فرض کا منکر، فرض کا انکار کرنے والا، وہ کافر قرار پائے گا۔ ایک مرتبہ اور اس کی ڈیفینیشن جانتے ہیں کہ واجب وہ حکم ہے کہ جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، اور یہ حکم میں یہ فرض کے برابر ہوتا ہے۔ واجب کا منکر، انکار کرنے والا، یہ فاسق و فاجر کہلاتا ہے، اور جو فرض ہے اس کا منکر، انکار کرنے والا، وہ کافر قرار پاتا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں سنت کے بارے میں کہ سنت کی کیا تعریف ہے، سنت کی کتنی قسمیں ہیں۔ ہر وہ عمل جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور کرنے کا حکم دیا ہو، ہر وہ عمل جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو، اس کو سنت کہیں گے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک سنت مؤکدہ اور ایک غیر سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کی کیا تعریف ہے اور سنت غیر مؤکدہ کی کیا تعریف ہے؟ سنت مؤکدہ کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ فعل، ہر وہ کام جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو اور بلا عذر اس کو کبھی نہیں چھوڑا ہو، اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اب اس کو چھوڑنے والے کو گنہگار اور یہ قابل ملامت ہوگا۔ اس کو جو چھوڑے گا وہ گنہگار اور بلا عذر، اگر سنت مؤکدہ کو اگر کوئی بلا عذر چھوڑتا ہے وہ گنہگار اور قابل ملامت قرار پائے گا۔ سنت غیر مؤکدہ کی کیا تعریف ہے؟ سنت غیر مؤکدہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سنت غیر مؤکدہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ فعل جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو اور بلا عذر کبھی چھوڑ دیا ہو۔ سنت غیر مؤکدہ کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ فعل جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو اور بلا عذر کبھی چھوڑ دیا ہو، اس کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ اس کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہوگا اور چھوڑنے والا یہ گنہگار نہیں ہوگا۔ حرام کی تعریف کیا ہے کہ جن چیزوں سے بچنے کی حرمت قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ پھر سے جانتے ہیں کہ حرام کی تعریف یہ ہے کہ جن چیزوں سے بچنے کی قرآن و حدیث میں تاکید کی گئی ہو، تاکید سے ثابت ہو، اس کو حرام کہیں گے۔ اور حرام کو حرام جو نہیں سمجھتا ہے، جو حرام کو حرام تسلیم نہیں کرتا ہے، وہ کافر قرار پائے گا۔ لیکن اگر کوئی حرام کو حرام تسلیم کر رہا ہے لیکن حرام سے بچ نہیں رہا ہے تو وہ گنہگار اور فاسق قرار پائے گا۔ مثال کے طور پر کہ ایک آدمی شراب پینے کو، جھوٹ بولنے کو، سود لینے اور دینے کو حرام تسلیم کر رہا ہے، حرام سمجھ رہا ہے، لیکن پھر بھی شراب پی رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سود لے رہا اور دے رہا ہے، تو یہ گنہگار اور فاسق قرار پائے گا۔ لیکن ایک آدمی سیرے سے شراب پینے کو حرام نہیں تسلیم کر رہا ہے، سود لینے اور دینے کو، جھوٹ بولنے کو حرام نہیں تسلیم کر رہا ہے، تو ایسا شخص کافر قرار پائے گا۔
آئیے اب جانتے ہیں مکروہ کسے کہتے ہیں، مکروہ کی تعریف کیا ہے۔ مکروہ کی دو قسمیں ہیں، ایک مکروہ تحریمی اور ایک مکروہ تنزیہی۔ مکروہ کی دو قسمیں ہیں، ایک مکروہ تحریمی اور ایک مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں۔ مکروہ تحریمی جس کی حرمت دلیل ظنی سے ثابت ہو، جس کی حرمت دلیل ظنی سے ثابت ہو، یعنی غیر متواتر یا غیر مشہور روایات سے ثابت ہو، اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ مکروہ تحریمی وہ ہے کہ جس کی حرمت دلیل ظنی سے یعنی غیر متواتر یا غیر مشہور روایات سے ثابت ہو، اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ یہ جو ہے حرام کے قریب تر ہے، اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کو حرام بھی قرار دیتے ہیں، حرام کہتے ہیں۔ مکروہ تنزیہی کسے کہتے ہیں؟ مکروہ تنزیہی کہ جس کی ممانعت میں کوئی دلیل نہ ہو، اس کا چھوڑنا کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ مکروہ تنزیہی کہ جس کی ممانعت میں کوئی دلیل نہ ہو، اس کا چھوڑنا کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔